محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سید اشرف الدین صاحب جو حضرت شیخ کے صحبت یافتہ ہیں اور حضرت شیخ کے معالج بھی رہے ہیں، گزشتہ تقریباً 45-50 برسوں سے ان کا جدہ میں قیام ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک ہے اعمال نبوت اور ایک ہے علوم نبوت، ایک ہے انوار نبوت۔ اعمال نبوت تو دعوت و تبلیغ میں ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا چلتا پھرتا مدرسہ ہے اعمال نبوت اس میں ہو جاتے ہیں۔ علوم نبوت یہ مدارس نے اور اہل علم اور اصحاب قلم حضرات نے اس کو لے لیا۔ مفسرین تفسیر بیان کرتے ہیں، محدثین حدیث کی تخریج کرتے ہیں اور حدیث کے راویوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر حکم لگاتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم کیا ہوگا۔ حدیث کا جو حکم لگتا ہے وہ راوی کی حیثیت اور راوی کی شخصیت، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کی وجہ سے لگتا ہے۔ محدثین نے وہ کام کیا ہے، قراء حضرات نے قرآن کریم میں کہاں وقف ہوگا، کہاں وصل ہوگا، کہاں امالہ ہوگا اور کہاں صفات لازمہ اور متضادہ اور غیر متضادہ ہوں گے، یہ ساری تفصیلات ہیں جس کو قراء حضرات نے لیا ہے اور وہ اس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ علوم نبوت کہلاتے ہیں۔ اور ایک ہے انوار نبوت۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انوار نبوت کو خانقاہوں میں دیا ہے، یہ خانقاہوں میں رہتے ہیں۔ خانقاہیں کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ اور خانقاہوں میں اور مدارس کی محنت میں اگر ہم اس کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کی فکر کرنا اس کو تبلیغ کہتے ہیں اور اپنی فکر کرنا اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ملفوظات میں لکھا ہے کہ دوسروں پر ایک چھٹاک محنت کرنے کے لیے اپنے آپ پر ایک من محنت کرنی پڑتی ہے۔ دوسروں پر ایک چھٹاک محنت کرنے کے لیے اپنے آپ پر ایک من محنت کرنی پڑتی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کو اللہ نے بہت بڑا علم دیا تھا۔ انہوں نے عرض القرآن پر جب کام کرنا شروع کیا تو اس میں مدائن کا تذکرہ ہے، اور تبوک کا اور مدینہ منورہ کا اور وہاں کے آس پاس کے مقامات کا، مکہ مکرمہ کا، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن کا جغرافیہ ہے۔ قرآن کی جغرافیہ میں ان کو فلسطین کا بھی تذکرہ اور کنعان کا بھی تذکرہ اور وہاں رہنے والی قوموں اور آبادیوں اور ملتوں کو تذکرہ کرنا تھا، تو ان کی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ تو آج جس کو یہودیوں نے بڑے زور شور سے عبرانی یونیورسٹیاں قائم کی اور عبرانی زبان کو انہوں نے ایک مدت کے بعد فروغ دیا اور وہ پھیل گئی اور اب وہ اس میں گفتگو کرنے لگے ہیں۔ عبرانی زبان کو علامہ سید سلیمان ندوی نے بڑی محنت کے بعد کمال درجے میں حاصل کیا تھا۔ علامہ سید سلیمان ندوی مورخ اسلام ہے، سیرت نگار ہے، اور علامہ سید سلیمان ندوی وہ شخصیت ہے جن کے سائے کے تلے مولانا سید ابو الحسن علیمی ندوی جیسے لوگ پروان چڑھتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے معلیمیہ صاحب کی اس کتاب پر جو انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر لکھی ہے، اس میں لکھا تھا کہ ذکر کی تاثیر سے بات میں دم آتا ہے، ذکر کی تاثیر سے بات پھیلتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، دور تک پہنچتی ہے۔ ذکر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی کیا اہمیت تھی، کیا حیثیت تھی، وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم اجتماع میں جاتے ہیں تو اجتماع کے جتنے بھی کام کاج ہیں اور جتنا اس کے مشاغل ہیں اور اس کی جتنی مصروفیات ہیں تو ہم سب اس سے پوری طرح واقف ہیں کہ
یا تو گشت ہوتا ہے، یا تفقد ہوتا ہے، یا ترغیبی بات ہوتی ہے، یا تشکیل ہوتی ہے، یا تعلیم ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی اور کام ہوتا نہیں۔ اور یہ سارے کام للہ اور فی اللہ ہے، اللہ ہی کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اجتماع میں جاتا ہوں تو چونکہ ایک بہت بڑا عمومی اجتماع ہوتا ہے، عمومی لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، ان لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے لوگوں کے قلوب کے عکس میرے دل پر پڑتے ہیں۔ اگر دل نورانی ہوں گے تو اس کا عکس پڑے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب کوئی مجلس میں گناہوں سے بھرا ہوا آتا ہے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجلس میں کوئی گنہگار آیا ہے، اور جب کوئی اللہ کے سامنے رونے والا گڑ گڑانے والا آتا ہے تو میں چونک کر دیکھتا ہوں کہ کون آیا جس کی وجہ سے پوری مجلس میں نور ہی نور چھا جائے۔ تو دل اگر اچھے ہوں گے تو اس کا اثر پہنچتا ہے، اچھے قلوب کا اثر پڑتا ہے۔ معلیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا تھا کہ دل اگر اچھا ہو تو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی، صرف اس کے حاضری سے، اس کے وجود سے کام چل جاتا ہے۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آخر وقت میں ایسا ہوا، حضرت بیان نہیں کرتے تھے، اس میں بیٹھے رہتے تھے، کام چلتا تھا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جن لوگوں نے ان کو دیکھا، ہمارے ڈاکٹر صاحب تو ان کے ساتھ رہے، آخر وقت تک ساتھ رہے، حتیٰ کہ کاندھا بھی دیا اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن تک بھی ساتھ رہے۔ انہوں نے حضرت شیخ کو دیکھا کہ حضرت شیخ کی جو مجلس عصر کے بعد ہوا کرتی تھی، اس مجلس میں حضرت شیخ بیان نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات حضرت شیخ صرف خاموش رہتے تھے اور لوگ چاروں طرف ایسے بیٹھے رہا کرتے تھے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک بس ہر ایک کو غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا بیان یہ ہے کہ جتنے حاضرین رہتے تھے وہ ایک مچھلی کی طرح تڑپتے تھے، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے تھے اور وہ توبہ اور تائب ہو کر وہاں سے اٹھتے تھے۔ حالانکہ حضرت شیخ کوئی بات نہیں کرتے تھے، کوئی وعظ، کوئی تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ میرے بھائی دل کی تاثیر، دل اچھا ہو تو اس کا اثر پہنچتا ہے۔ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا نا کہ ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو جنت جہنم سامنے نظر آتی ہے، ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو بال بچوں میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت نہیں رہتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، ان سے انہوں نے اپنی یہ کیفیت بیان کی، انہوں نے کہا ہم بھی اسی کے شکار ہیں۔ دونوں نے آ کر آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا حنظلہ یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، اگر ہمیشہ ایسی کیفیت رہے تو خوابگاہوں پر یعنی بستروں پر فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہم رہتے ہیں تو دل اچھلتا ہے، کہ دل کا اچھلنا کیا ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب کا جو عکس صحابہ پر پڑتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ دلوں کی تاثیر، دل سے تاثیر، اس لیے حدیث میں ہے ان فی الجسد لمضغہ، کہ یہ ایک لوتھڑا ہے، یہ اگر بن جائے تو سب بن جائے گا، اور یہ بگڑ جائے تو پھر سب بگڑ جائے گا۔ حضرت معلیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں اجتماع میں جاتا ہوں، باوجود یہ کہ اس میں مشاغل اور تمام مصروفیات جو ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، قال اللہ قال رسول، دین کی بات، اس کو سمجھانا، اس کی منت سماجت کرنا، اس کی خوشامد کرنا، اپنی روزات سنانا اور اپنی کارگزاری سنانا، درد غم سنانا اور آپ بیتی جگ بیتی سنانا، اور آخرت کے لیے قبر حشر کی باتیں سنا کر لوگوں کو تیار کرنا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمومی اجتماع کی وجہ سے میرے دل پر ایک اثر آ جاتا ہے۔ اجتماع سے جب واپس میں آتا ہوں تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی رائے پور میں آج بھی ہے، جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ میں وہاں جاتا ہوں 3 دن وہاں رہ کر جم کر ذکر کرتا ہوں تو دل کی کیفیت اپنی پرانی حالت پر واپس آتی ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ جو لوگ دن رات جن کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف اللہ کی یاد، صرف اللہ کا تذکرہ، دعوت و تبلیغ میں اگر دیکھیں ہم تو
اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی دنیا کے خالق ہیں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے مشیت کے اور ارادے کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے، ساری دنیا نہ چاہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ معین صاحب کہا کرتے تھے اس کو، میں نے کچھ چاہا، اس نے کچھ چاہا، اس کی چلی، میری نہیں چلی۔ تو پورے بیان میں، پورے دعوت و تبلیغ میں، پورے چلے میں، پورے 4 مہینے میں صرف یہی چلتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی بگڑی بناتے ہیں، اللہ کو اپنا شکوہ سناؤ، اللہ کو اپنا رونا سناؤ، اپنا حال سناؤ۔ اس کے باوجود بھی عمومی اجتماع میں رہنے کی وجہ سے، عمومی مجمع میں رہنے کی وجہ سے دل پر اثر پڑتا ہے کہ اگر ہمارا مشغلہ یہ نہیں ہے اور ہم دن رات بازاروں میں رہتے ہیں، دن رات عمومی مجمع میں رہتے ہیں، اور اگر دن رات ہمارے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے تو ہمارے دل کا کیسا کھانا خراب ہوا ہوگا، تو ہم جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ دلوں کو زنگ لگتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ دلوں کو زنگ لگتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کو رونا نہ آئے۔ دلوں کو زنگ لگتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ نیکی کر کے مزہ نہ آئے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عام لوگ عمومی زبان میں غوث پاک کہتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہیں دیتی، وہ عبادت آخرت میں جزا نہیں دے گی۔ عبادت میں تو مزہ ہے، عبادت میں مزہ ہے، تیر پر تیر کھائے جا مگر نماز نہ توڑنا، گھسے ہوئے تیر کو نکال لیجیے مگر خبر نہ ہونے دیجیے، یہ عبادت کی لذت کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی، جب خیر کی بات دل پر اثر نہ کرے اور دل میں کتنے دن گزر جائے کہ اللہ کے سامنے رونے کی کیفیت نہ ہو، اور انسان کا دل کبھی رونے کو نہ چاہے، اسے اپنے آپ پر رونا نہ آئے، بلکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال پر، اپنی برائی پر، بے عملی پر، بدعملی سے پر، آخرت سے غفلت پر رونا کبھی اسے نہیں آتا، اور کبھی کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے جنازے پر بھی رونا نہیں آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے کہا ثم قست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ قرآن نے کہا کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ قرآن نے کہا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن نے کہا بعض جگہ پتھر ایسے ہیں کہ پتھر بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس میں سے پانی ابل جاتا ہے۔ تو پتھر بعض اوقات پھوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن واہ انسانی دل، اس کا دل نہیں پسینچتا۔ جب انسان کا دل ایسا ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے میرے بھائی کہ دل کو زنگ لگ گیا، دل کو زنگ۔ اب یہ دل کے زنگ دور کرنے کے لیے دنیا میں کوئی واشنگ پاؤڈر نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے، دنیا کے پاس دلوں کی صفائی کرنے کے لیے کوئی کیمیکل نہیں ہے۔ دل اللہ نے پیدا کیا ہے، دل کی صفائی اللہ کے نام سے، صرف اللہ کے نام سے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو دنیا میں چمکانے کا کوئی انتظام ہے، دلوں کو چمکانے والا اللہ کا ذکر۔ دل جب چمکتا ہے تو پھر زندگی چمکتی ہے، صرف آخرت میں چہرے نورانی نہیں ہوتے، جب دل چمک جاتا ہے تو پھر اللہ چہرہ بھی نورانی بنا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک سفر کیا تھا، ایک سفر انہوں نے اجمیر سے لے کر دلی تک کا کیا تھا۔ اس ایک سفر میں یہ وہ تھامس مسٹر آرنلڈ جو ہے متشدد عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس نے لکھا ہے وہ پریچنگ آف اسلام میں، اس کا آج کا ٹرانسلیشن بھی آ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جے پور سے لے کر آپ کا اجمیر تک کا ایک سفر ہوا تھا،
اس ایک سفر میں 700 خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تاثیر میرے بھائی دل کی تاثیر تھی، دلوں کی تاثیر تھی۔ صحابہ کے بعد جب لوگ بادشاہوں کے پاس گئے کہ وہ جزیہ دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم تم کو ٹیکس نہیں دیتے، ہم انہیں جو ٹیکس دیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پرانے پھٹے اور پیون لگے کپڑوں میں آیا کرتے تھے، ان کے پاس لباس صحیح نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس لڑنے بھیڑنے کے آلات بھی صحیح نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے ماتھے پر کالے کالے نشان سجدوں کے ایسے ہوتے تھے جیسے بکریوں کے گھٹنے پر ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس خچر صحیح نہیں ہوتے تھے، خچر کے گلے میں رسی باندھنے کے لیے بھی مکمل ایک رسی نہیں ہوتی تھی، رسی ٹکڑے 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 ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے تھے تو ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے ہمارے دل میں گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ یہ دلوں کی تاثیر ہے، اور دل بنتا ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ آخر کوئی بات ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقتا مقیلا، نبی جی آپ دن میں ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو بہت کام رہتے ہیں۔ اب نبی کے کام کیا ہے؟ نبی جب خلق کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی حق کے ساتھ ہوتا ہے، جب مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی وہ خالق کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا نبی جی ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں بہت کام رہتے ہیں، آپ ایک کام کریں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایک وقت ایسا ہو، اور قرآن کریم نے بتایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقتا وأقوم قیلا، وہ وقت ہے تہجد کا کہ اس وقت نبی جی آپ کو اور میں ہوں، بیچ میں کوئی نہیں۔ بیان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ اب اللہ ہے اور بندہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو وقت دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آتی تو آپ مجھ سے پوچھتے کون؟ میں کہتی عائشہ۔ آپ پوچھتے کون عائشہ؟ تو میں کہتے ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو آپ پوچھتے کون ابو بکر؟ تو میں کہتی ابو قحافہ کے بیٹے۔ تو آپ پوچھتے کون ابو قحافہ؟ تو میں سمجھ لی تھی کہ کال مل گئی، اب کسی کو نہیں پہچانی۔ لی مع اللہ وقت، قرآن کریم نے آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم وجہ تخلیق کون و مکان باعث کن فقام رحمت للعالمین شفیع المذنبی احمد و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو کہا نبی جی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف ہو جاؤ۔ دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے معلیہ صاحب کا وہ ایک واقعہ جس میں معلیمیہ صاحب بھی شریک تھے، اور غالباً ہمارا خیال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب بھی یا تھے یا نہیں تھے اللہ عالم، لیکن مولانا منظور نعمانی اور معلیمیہ یہ سب لوگ تھے۔ مسجد واپس آئے، بڑا دور دراز کا سفر تھا اور مشقت کا سفر تھا۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دیں کہ ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جوشیلا مقرر نہیں تھے، بہت شعلہ انگیز بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ زبان میں ایسی لکنت تھی کہ اپنی بات بہت صاف طور پر بولنے کے لیے ان کو کبھی آگے پیچھے بولنا پڑتا تھا اور کبھی ٹھہر جایا کرتے تھے، زبان میں لکنت تھی۔ معلیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار سوچتے تھے کہ کتنے فصیح لوگ زمانے میں موجود ہیں، کتنے اہل قلم لوگ زمانے میں موجود ہیں، کیسے بڑے بڑے عالم لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ نے آخر ان کو اس کام کے لیے کیوں چنا؟ تو وہ علیمیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم سفر میں تھے، معلیہ صاحب بھی ساتھ میں تھے، بیل گاڑی کا سفر تھا تو بیل گاڑی ایسی پلٹ گئی، تو ہم کو بھی چوٹ آئی، ان کو بھی چوٹ آئی۔ وہ ریگستان کا، راجستھان کا، میوات کا سفر تھا، تو ہم سب اپنا اپنا ہاتھ پکڑ کر، کوئی ایسا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں، علی میاں اور منظور نعمانی، ان کو سب یہ جبال علم لوگ ہیں، تو سب اللہ کے راستے میں چلے تھے اور گاڑی پلٹ رہی تھی اور اپنا ہاتھ پکڑ کے رو رہے تھے۔ اس وقت معلیہ صاحب نے دیکھا سب کی طرف، معلیہ صاحب کو زیادہ لگا تھا،
سب انہوں نے سب کو دیکھا کہ یہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھے، وہ سر پکڑ کے بیٹھے، وہ گھٹنا سلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے بھائی آپ کو سب کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف احد میں پہنچی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سلیمیہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی تکلیف بولے، ہمارے ذہن سے ہماری تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ بڑا دشوار گزار سفر تھا اور سردی کا سفر تھا، واپس جب ہم آئے تو رات ہو رہی تھی اور سردی کافی تھی اور جگہ سونے کے لیے مشکل مل رہی تھی اور لحاف کا اوڑھنے کا انتظام بھی زیادہ صحیح نہیں تھا، تو جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں جا کر سو گیا۔ ہمیں یہ تھوڑی جگہ ملی تو ہم بھی جا کر ایک جگہ سو گئے۔ ابھی سونے کو تھوڑا وقت ہوا تھا کہ رونے کی آواز آئی، تو میں یہ پریشانی میں اٹھا کہ نہ جانے کون حاجت مند پریشان ہے کہ دیکھیں رونے میں درد تھا۔ رونا اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو رلا دے۔ رونے میں درد تھا، وہ آواز کے پیچھے پیچھے میں گیا کہ یہ کون رو رہا ہے، کیا بات ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ماں الیاس صاحب سجدے میں تھے اور سجدے میں رو رہے تھے۔ تو میرے دل نے اس وقت کہا کہ اللہ نے ان کو اس لیے چنا کہ سب جگہ ڈھونڈ رہے تھے سونے کے لیے اور یہ دیوانہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا رونے کے لیے۔ یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب دل میں رقت طاری نہ ہو، جب رونے کا خیال نہ آئے، جب خیر کی بات داخل نہ ہو، جب کوئی اچھی بات اچھی نہ لگے، جب کسی برائی پر دل میں کھٹکا نہ ہو، تو یہ علامت ہے میرے بھائی کے دل کو زنگ لگ گئی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَالسِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو چمکانے والی کوئی چیز ہے اور دلوں کو چمکانے والی چیز وہ اللہ کا ذکر۔ خانقاہیں تھیں، جگہ جگہ خانقاہیں تھیں، خانقاہوں کے پاس سے جو گزر جایا کرتا تھا اللہ کی جو ضرب لگتی تھی دل بدل جاتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت ہم آپ کی خانقاہ میں ٹھہریں گے، لیکن تہجد میں جو آپ اٹھتے ہیں ذکر کرنے کے لیے تو ہم نہیں اٹھے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں پلنگ چارپائی لگا لیجیے، آپ یہیں سو جائیے۔ ان کو وہیں سلا دیے، لیکن جب دیوانے اٹھے اور نماز اور دعا سے فارغ ہو کر جب انہوں نے اللہ کا نام محبت سے لیا تو وہ خود لحاف چھوڑ کر اٹھا اور جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ حضرت اب مجھے سکھائی کہ کل سے میں بھی تہجد میں اٹھوں۔ خانقاہوں کے پاس سے جو گزر جایا کرتے تھے غافل بھی ذاکر بن جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ذات تلقین کیا تھا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ روزانہ 3000 مرتبہ اللہ 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 بولیں، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ تمہیں روزانہ 12000 مرتبہ کہیں، روزانہ 12000 مرتبہ۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترقی دی تھی، ترقی دیتے دیتے یہاں تک پہنچایا تھا کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اس مزاج اللہ اللہ کا ورد 70000 مرتبہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے عبد الحفیظ صاحب مکی جن کا انتقال ہوا ان کو لے جا کر ہمایوں کے مقبرے میں وہ پتھر بتایا تھا اور بتایا تھا کہ مولانا میں اس پر بیٹھ کر 7 گھنٹے اپنے معمولات پورے کرتا ہوں۔ کتنے؟ 7 گھنٹے۔ تو 7 گھنٹے اللہ سے کال جوڑا ہوا ہو، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ کے ساتھ مشغول ہو، وہ جب اٹھے گا تو اس کا کیسا فیض جاری ہوگا۔ خانقاہیں دھیرے دھیرے خانقاہیں ختم ہو گئی، لیکن خانقاہ ختم ہوئی، خانقاہ کا کام تو ختم نہیں ہوا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں منتقل ہو گئے تھے مرنے کے لیے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے وہ یہاں سے چلے گئے تھے، وہی مقیم تھے۔ وہاں انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب سے پریشان ہو گئے تھے کہ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ زکریا سے کام لیں۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہیں تھے حضرت شیخ کے ساتھ۔ حضرت شیخ کا اس زمانے میں حال یہ تھا کہ زندہ لاش بن چکے تھے، ایک ہاتھ کو ایک آدمی اٹھاتا تھا، دوسرا پانی ڈالتا تھا اور تیسرا صابن ملتا تھا، زندہ لاش تھی۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں بالکل قبر کے قریب پہنچ چکا ہوں اور میرے پیر لٹک چکے ہیں، اب مجھ سے کیا کام لیا جائے گا۔ تو ذہن میں پھر بات آئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم یہ نہیں کہا کہ تم کام کرو گے، یہ کہا گیا ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا۔ اللہ کو جیسا لینا ہے وہ لے لیں گے، اللہ لے لیتے ہیں جس سے کام لیں۔ تو ذہن میں ایک بات آئی، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ سارے کام کاج چل رہے ہیں، مدارس جگہ جگہ مدارس قائم ہو گئے، دعوت و تبلیغ تو اب کوئی موقع ایسا باقی نہیں رہا کہ جہاں پر دعوت و تبلیغ کی یہ جماعت دیوانوں کی نہ پہنچی ہو اور انہوں نے ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال ڈال کر سمجھایا نہ ہو۔ اب ہر جگہ تقریباً جماعتیں پہنچ چکی، کہنا کہ ایک کام باقی رہ گیا ہے کہ خانقاہوں کو جو تالے لگے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں کھلے۔ خانقاہوں میں جو لوگ دیوانہ وار اخیر شب میں اٹھ جاتے تھے اور اللہ کو مناتے تھے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ اب ایسے دیوانے اللہ کا نام اتنے دیوانگی کے ساتھ لینے والے نہیں رہے، اب اللہ کو ایسا پکارنے والے اللہ 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 اب نہیں رہے۔ حضرت شیخ کو یہ احساس ہوا، انہوں نے جو مشاہیر اہل علم اس زمانے میں تھے، معلیمیہ صاحب کو لکھا، ماں یوسف بن نوری کو لکھا، مفتی شفیع اعظم پاک و ہند کے مفتی اعظم تھے، ان کو خط لکھا اور مشاہیر کو خط لکھا، معلیمیہ صاحب کو خط لکھا کہ علی میاں میرا یقین ہے کہ فتنوں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے، فتنوں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے کہ جگہ جگہ اب مجالس سے ذکر قائم کی جائے۔ حضرت شیخ ماں یوسف صاحب، ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں زندہ لاش بن چکے تھے، چلنے پھرنے سے اٹھنے بیٹھنے سے بالکل معذور ہو چکے تھے، اس زمانے میں اس حالت میں اسٹریچر پر حضرت کو لے جایا گیا، لندن کا سفر کیا، ساؤتھ افریقہ کا سفر کیا، انڈیا کے سفر کیے، پڑوس ملک میں فیصل آباد کے اور کہاں کہاں کے سفر کیے، اور ہر جگہ ایک آواز لگائی گئی کہ لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو، درود پاک کا اہتمام کرو۔ اور حضرت شیخ آخر وقت میں یہ کہا کرتے تھے، حضرت شیخ کا تقیہ کلام تھا، جس سے بھی بات کرتے تھے بولتے تھے میرے پیارو، ایک بات بار بار میرے پیارو میرے پیارو۔ تو حضرت شیخ کہا کرتے تھے میرے پیارو بس دو ہی کام کرنے کے ہیں، میرے پیارو بس دو ہی کام کرنے کے، ایک دل سے یاد رکھو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، دل سے یاد رکھو، اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، حضرت تھانوی سے بیعت ہو گئے تھے، پھر ڈپٹی کلیکٹر سے مشہور کم ہوئے، خلیفہ مجذوب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ انہوں نے کہا کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، موت کا خیال کریں تب بھی موت آئے گی، نہ کریں تب بھی موت آئے گی، تو کرنے میں انسان کی خواہشات کو لگام لگتی ہے، آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے، اس لیے کرنے میں بھلائی ہے۔ لوگ مراقبہ کرتے ہیں کہ اب انتقال ہو گیا، میری مسجد سے میں اعلان سنا کرتا تھا، اب میرا اعلان ہو رہا ہے، اب مجھے اٹھایا جا رہا ہے، اب نہلایا جا رہا ہے، میں کپڑے ٹیلر کے پاس سلایا کرتا تھا، آج تو میرے لیے نئے کپڑے بلائے گئے، نہ اس کو گھنڈیاں ہیں، نہ اس کو کالر ہے، نہ اس کو جیب ہے، سلائی میں ایک دھاگا بھی نہیں ہے، صرف کفن ہے۔ کبھی بغیر تکیے کے میں نہیں سویا، میرے بچوں نے مجھے کبھی شطرنجی کو نہیں سونے دیے، میرے لیے گدے کا انتظام کرتے تھے، میرے بچوں نے کبھی فرش پر مجھے سونے نہیں دیا، کہ ابا ایک ہی پلنگ ہے تو اس پر آپ سوئیں ہم نیچے سوئیں گے، میرے بچوں نے ہی خود مجھے مٹی پر لٹا دیا ہے، نہ شطرنجی ہے، نہ گدا ہے، نہ پلنگ ہے۔ میرے بچے میرے لیے بے چین ہو کر انورٹر کا نظم کرتے تھے، میرے بچوں نے مجھے اندھیری قبر میں دفن کر دیا، نہ لائٹ کا خیال ہے، نہ پنکھے کا احتیاط ہے۔ میرے بچے مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے تھے، سفر کرنا ہو تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ میرے بچے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا، بڑھے لگائے، مانو مٹی میں دفن کر کے میرے بچے ہاتھ جھٹک کر چلے گئے۔ یہ انسان خیال کرے، اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں، تو فائدہ ہے، اس میں بھلائی ہے۔ اس کو حضرت مجذوب کہتے ہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر۔ حضرت شیخ کہا کرتے تھے میرے پیارو کرنے کے دو کام ہیں، ایک دل سے موت کو یاد کرو، ایک دل سے موت کو یاد کرو کہ چاہے تو جتنا جی لے، ایک دن تو جدا ہونا ہے، ایک دن اس گھر سے نکلنا ہے،
ایک دن اس محلے سے نکلنا ہے اور شہر کے باہر کسی جنگل میں اکیلا سونا ہے۔ میرے پیاروں، دو کام کرنے کے ہیں، ایک یہ کہ دل سے موت کو یاد کرو، اور دوسرے زبان سے کثرت سے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فلسطین کے حالات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ رہے ہوں گے، نبی کا دل کتنا دکھتا ہوگا، کتنا درد ہوتا ہوگا، نبی کیسے غم میں ڈوبے ہوں گے۔ اب امتیوں کا کام یہ ہے کہ کم سے کم اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی طرف سے درود کا نذرانہ تو پیش کریں، درود و سلام اپنے نبی پر پڑھتے رہیں۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب روزانہ باوجود کثرت مشاغل کے روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک صاحب ہیں امراوتی میں، انہوں نے بتایا کہ میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ 14000 روزانہ پڑھتا ہوں۔ اور ابھی 1 مہینہ پہلے ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ روزانہ 25000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ کرنے والے کر لیتے ہیں، نہ کرنے والوں کو وقت تنگ نظر آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، مرنے سے پہلے وہ اپنی جنت اپنے خواب میں دیکھ لے۔ حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ اب اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت شیخ کا بدل ہے، صحبت شیخ کا بدل ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے کہ وہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ جمال ہم نشیں در من سرگرد، وگر کے من ہما خاکم کے ہستم۔ میں گلاب کے ساتھ، اس کی پنکھڑیوں کے ساتھ کوئی دن رہا ہوں، اس لیے اس کی خوشبو آ رہی ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلی رہا کرتی تھی۔ انسان جن کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ کہا گیا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین و مذہب پر رہتا ہے۔ اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ رہتا ہے، کیسوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں۔ ایک ہے انسان کی اصلاح کے لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، اس کے لیے مشائخ کا سلسلہ ہے۔ اور اگر کوئی نیک صحبت میسر نہ ہو تو پھر کثرت سے درود پاک کا ذکر کا اہتمام کریں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ شیخ کے اور نیک آدمی کے اور اللہ کے ولی کے ساتھ رہنے پر انسان کی جو طبیعت اور کیفیت بنتی ہے وہ ذکر کے کثرت سے بن جائے گی، درود پاک کی کثرت سے بن جائے گی۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں ذکر کا لفظ لایا ہے تو کہا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ 300 مرتبہ، اور حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کم سے کم 500 مرتبہ اگر ہم درود پاک پڑھ لیں تو کثرت کا حکم آ جائے گا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، یہ مجلس ہے، یہ مجلس حضرت شیخ نے آخر عمر میں سفر کی تھی اور جگہ جگہ اس کو قائم فرمایا تھا۔ الحمدللہ اب دنیا کے کئی ملکوں میں اور ہمارے اس ملک میں، بلکہ ہمارے اس ضلع میں نہ جانے کتنی جگہ مجالس چلتی ہے۔ ہمارے اچل پور میں تقریباً 15 سال سے 15 روزہ یہ مجالس بلا ناغہ اللہ اپنے فضل سے چلا رہے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد بھی یہ تھا، یہ مفتی صاحب اور حافظ آصف صاحب ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ مجالس ہمارے یہاں چاندر بازار میں شروع ہو جائے۔ ہمارے یہاں 15 روز میں ایک بار یہ مجلس ہوتی ہے اور گھروں پر ہوتی ہے۔ جس کسی کے ہاں گھر پر اتنی گنجائش نہ ہو تو اپنی مجلس کو گھر پر کرنے کے بجائے قریب کی مسجد میں کر لیتا ہے، لیکن جس مسجد میں ہم کرنا چاہیں اس میں جو کام پہلے سے ہو رہے ہوں اس میں خلل نہ ہو۔ جیسے اس مسجد میں ہفتے واری اجتماع کا دن نہ ہو، اگر ہفتے واری اجتماع کا دن ہو تو یہ ہم معاون نہیں بنیں گے، رکاوٹ بنیں گے۔ ہم اپنی مجلس کا دن بدل لیں، اپنی فرصت سے، اپنی سہولت سے کوئی ایک دن طے کر لیں۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو کم سے کم ہم مہینے کا آخری کوئی جمعہ طے کر لیں۔ آخری جمعے میں ہمارے یہاں مجلس ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ آخری جمعے میں اگر لوگ طے ہو جائیں تو 12 مہینے میں، ایک سال میں 12 مجلسیں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو ہر محلے میں ایک ایک آدمی ذمہ دار بن جائے کہ ایک مہینے میں ایک بار میں کراؤں گا۔ اس طرح پورے سال میں ایک شخص کے یہاں ایک بار مجلس آئے گی، صرف ایک بار۔
وہ اپنے پسند سے اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دے دے، صرف مرد حضرات کو بلایا جائے اور مرد حضرات بیٹھ کر اس طرح درود شریف پڑھ لے۔ ایک مطلوب سنت ہے جو چھوٹ گئی ہے، اللہ کے واسطے لوگوں کو کھانا کھلانا، صرف اللہ کے واسطے، کوئی اور مشغلہ، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اردو مجلس میں لوگ آئیں گے، 20 25 30 لوگ آئیں گے، ان کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اللہ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے لیے 25 30 لوگ ہمارے یہاں سال میں ایک مرتبہ اگر جمع ہوں اور ہم انہیں کھانا کھلا دیں تو کیا بڑی بات ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے 12 لوگ تیار ہو جائیں، وہ کہے کہ سال میں ایک بار مجلس ہم ہمارے گھر پر کریں گے۔ آپ اس کے لیے اپنی سہولت سے کوئی دن میں طے کر سکتے ہیں، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، بعد میں پھر حافظ آصف صاحب کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ مل کر آپ اپنے یہاں نظام بنا لیں۔ الحمدللہ اس کے بڑے نتائج ہیں، اور خاص طور پر حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن تو سکہ صرف نبی کا چلے گا، صرف آپ علیہ السلام کو سکہ چلے گا، حتیٰ کہ سارے نبی بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں ڈر ہے ہمارے بارے میں، جاؤ وہ آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے پاس جاؤ، وہ کام کریں، سفارش کریں تو آج کام ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکہ چلے گا، آپ کی بات چلے گی، اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ رہے گا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، لوگوں نے وصول کیا وقت کو، بعض حضرات کہتے ہیں انہوں نے روٹی نہیں کھائی، روٹی نہیں کھائی، پانی میں کوئی ڈالا اس کو پی لیا، کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا ستو ڈال کر گھول کر اس کو پی لیتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے حساب لگایا تو ایک مرتبہ لقمہ چبانے میں 70 مرتبہ ذکر کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے لقمہ چبانا چھوڑ دیا، ستو بھاگ رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر ہم نے اتنا نہ کیا، اتنا ہی کیا کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ، کم سے کم 10 منٹ 24 گھنٹے میں درود پاک کے لیے دے دیں، درود پاک کے لیے اگر ہم اتنا دے دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں خاص تعلق نصیب ہوگا، اور اللہ ہماری اصلاح اور رہنمائی کے لیے خاص نظام چلائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ علیہ السلام کی سچی پکی محبت کامل اتباع کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ الحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام، یا ستار العیوب ویا غفار الذنوب، یا ناصر من لا ناصر له، یا حافظ من لا حافظ له، یا وارث من لا وارث له، یا احد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا المستضعفین، یا خیر الناصرین، یا راحب المساکین، یا ذا القوة المتین۔ اے میرے کریم پروردگار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے، درود و سلام پڑھنے کے لیے، درود کے فضائل سننے کے لیے اے اللہ یہاں اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، اے اللہ اس درود پاک درود و سلام کی برکت سے اہل فلسطین کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ حماس کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دیجیے، مظلوم کی اعانت فرما دیجیے، اے اللہ عالم اسلام کو ہمت، جرأت اور شجاعت عطا کر دیجیے، عالم اسلام کو یہود کے خلاف متحد کر دیجیے، اے اللہ پورا مغرب پورا کفر متحد ہے، اے اللہ پورے اسلام کو متحد کر دیجیے، ہمت اور بے باکی جرأت و شجاعت دے دیجیے، اے اللہ درد کی داستانیں
ظلم اور سفاکیت اور بربریت کی داستانیں کتابوں میں پڑھی تھیں۔ اے اللہ یہ صدی عجیب صدی ہے، وہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ اے اللہ وہ مناظر، وہ ویڈیوز ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ اے اللہ وہ چیخ و پکار، وہ رونا و بلبلانا ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اے اللہ سلام ہو اس جگر پر جو اپنی ہی جان کی حفاظت کے لیے نہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اس زمین میں رہنے کو قبول کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری طرف سے بے شمار رحمتیں ان پر نازل ہوں جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنے لالوں کو شہید کر رہے ہیں، اپنے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اے اللہ جو پارکوں میں رہا کرتے تھے، جو بنگلوں میں رہا کرتے تھے، اے اللہ وہ ٹین کے شیڈ میں آ گئے۔ اے اللہ وہ خیموں میں آ گئے، نہ وہاں پانی ہے نہ کھانے کا نظم ہے۔ اے اللہ جو ایک پل اے سی کے بغیر نہیں رہتے تھے، اے اللہ وہ چھت دیکھنے کو ترس گئے۔ اے اللہ حقیقی مخلصین تو اہل فلسطین ہے، اللہ حقیقی مجاہدین تو اہل فلسطین۔ اللہ عالم اسلام کا دل چل گئی۔ اللہ کوئی کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی بے عمل کوئی آج کیوں نہ، اللہ فلسطین کے حالات نے اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ ہمارے چھوٹے بڑے، ہمارے مرد خواتین، اللہ ان کی زبانوں پر فلسطین کے تذکرے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اللہ اب تذکرے بھی فلسطین کے ہیں، اہل فلسطین کے تذکرے ہیں۔ اللہ اب تو خواب بھی فلسطین کے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ جو گفتگو ہے وہ صرف فلسطین کی ہے۔ میرے کریم اہل فلسطین پر ان کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ظالم کو اپنے منصوبوں میں ناکام کر دیجیے۔ اللہ حماس نے اپنی طاقت کے بھرپور جتنی کوشش کرنی تھی کر ڈالی۔ اللہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ اللہ وہ گھروں سے نکلے تھے، اے اللہ معافی تلافی کر کے وصیت لکھ کر نکلے تھے۔ اے اللہ وہ گھر سے نکلے تھے، کشتیاں جلا کر نکلے تھے۔ اے اللہ ان کا ایک ارادہ تھا، یا ہماری قبر بنے گی یا اللہ کا گھر آزاد ہوگا۔ میرے قریب وہ تو نکل گئے، اب آپ اپنا گھر آزاد کر دیجیے۔ اے اللہ انہیں غزہ کے مٹ جانے پر، پورے غزہ شہر کے ملبے میں تبدیل ہو جانے پر غم نہیں ہے۔ اے اللہ آج بھی ان کا بچہ بھی بات کرتا ہے تو خود اسی کا نعرے لگاتا ہے۔ آج بھی وہ بیت المقدس کی بات کرتے ہیں۔ اے اللہ اتنی اہمیت تو ہمارے دل میں نہیں تھی، اے اللہ اتنی غیرت تو ہمارے دل میں نہیں تھی۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی عظمت کو فلسطینیوں کی شہادت نے ہمارے دلوں میں پیوست کر دیا۔ اے کریم ان کی شہادت کو قبول فرما لیجیے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دیجیے، ان کو ظلم و ستم سے نجات دے دیجیے۔ اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کے سینے میں مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے جذبات بیدار ہیں۔ اے اللہ ہم بھی کہتے ہیں لبیک یا اقصیٰ، لبیک یا اقصیٰ، لبیک یا اقصیٰ۔ اے مسجد اقصیٰ ہم بھی حاضر ہیں، اے مسجد اقصیٰ ہم بھی حاضر ہیں۔ اللہ اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اے اللہ تمام اہل اسلام کو حرم کی پاسبانی کے لیے متحد فرما دیجیے۔ اے اللہ بیت المقدس کی آزادی کا فیصلہ کر دیجیے۔ اے اللہ دردناک شہادت پر انسانیت کو اگر رونا نہیں آتا تو اللہ ہم کسی سے درد کی بھیک بھی مانگنے نہیں جائیں گے۔ اے اللہ ہم اہل فلسطین پر رحم کی بھیک کسی سے مانگنے نہیں جائیں گے۔ اے اللہ ہم اپنا درد آپ کو سنائیں گے، ہم اپنا غم آپ کو سنائیں گے، ہم اپنا رونا آپ کو سنائیں گے۔ اے اللہ ان ماؤں کا واسطہ جن کے لال شہید ہو گئے لیکن ان کے زبانوں پر صرف مسجد اقصیٰ کی بات تھی، ان معصوم بچوں کا واسطہ جن کے ماں باپ نہیں رہے لیکن وہ انگلیوں کے اشارے بتا کر جی کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہی آزاد ہوگی۔
اللہ ان کی برکت سے مسجد اقصی آزاد کر دیجیے، اللہ غزہ کو ظلم سے نجات دیجیے، اللہ غزہ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ غزہ کے حال پر رحم، اللہ مجاہدین فلسطین کو مدد دے دیجیے، تقویت دے دیجیے، ہمت قوت طاقت دے دیجیے، اے اللہ ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے لیس کر دیجیے، اے اللہ ہم تمام کو ان کی برکت سے اسلام پر خاتمہ دے دیجیے، اے اللہ حاضرین کی جائے شرعی حاجات کو اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنی فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما لیجیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔